ربیع الثانی ہے اور میں عرض کرتا چلوں جس طرح اس سے پہلے والا مہینہ ربیع الاول اس کو نسبت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اسی طرح اس کو نسبت سلطان اولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحسنی والحسینی اس مائع مقدس کو ان کے ساتھ نسبت۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ اگر اس خالق ارض و سما کی شان دیکھنی ہو تو عرفاء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھو، آپ اللہ کے نبی کو دیکھو گے تو وہ خدا کی شان نظر آ جائے گی، اور اللہ کی سب سے بڑی شان دیکھنی ہو تو پھر سیاح افلاک والی ارض و عجم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو۔ حضور اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، ہر نبی اللہ کی شان ہے، اور سب سے بڑی شان خاتم الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح کہتے ہیں عرفاء کہتے ہیں کہ اگر کسی نبی کی شان دیکھنی ہو تو اس نبی کے امت کے کسی بڑی کو دیکھو، اور اگر حضور کی شان دیکھنی ہو تو حضور کی امت کے ولیوں کو دیکھو، ہر ولی حضور کی شان ہے۔ کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ جتنے بھی اولیاء ہیں ہر ولی میں عرض کرتا چلوں حضور کی شان ہے، اور اگر حضور کی سب سے بڑی شان دیکھنی ہو تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے موسوم یہ محفل میلاد میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور برکات اور فضائل سمیٹ رہے ہیں، اپنی جوڑیاں بھر رہے ہیں۔ آخری بات بیان کروں گا اس خدشے کے پیش نظر کہ کوئی ایسی بات نہ چھیڑ بیٹھوں کہ میں اس کو سمیٹ نہ سکوں اور ٹائم زیادہ لگ جائے۔ فقط ایک بات کروں گا، میں عرض کرتا چلوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور یہ صدیقی دور کی پہلی جنگ جو رومیوں کے خلاف لڑی گئی، رومیوں کے خلاف۔ اب دیکھیں رومیوں کے خلاف لڑی گئی، 1,00,000 رومی ہیں، 8,000 صحابہ ہیں، 8,000 صحابہ ہیں۔ ان 8,000 صحابہ میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے دوران ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ جب ہم 8,000 صحابہ 1,00,000 رومیوں کے خسار میں آگئے، یعنی گھیرے میں آگئے۔ اور میں عرض کرتا چلوں وہ لوگ جو تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ جب کوئی لشکر دشمن کے خسار میں آ جائے اس کی ہلاکت 100% ہو جاتی ہے، اس کے بچنے کے چانس نہیں ہوتے تھے۔ اور واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم 8,000 صحابہ 1,00,000 رومیوں کے خسار میں آگئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں
آپ فرماتے ہیں کہ ہم پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ ہم شعر و شاعری بھول گئے. میں عرض کرتا چلوں کہ عربوں کا خاصہ تھا جب وہ میدان جہاد میں جاتے, میدان جنگ میں جاتے تو اشعار پڑھتے اور دشمن کے چھکے چھڑا دیتے. لیکن اس روز کا عالم کچھ اور تھا. واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ ہم شعر و شاعری بھول گئے اور 8000 کی زبان پر ایک ہی کلمہ آیا. آپ فرماتے ہیں 8000 کی زبان مبارک پر ایک ہی کلمہ آیا. ہر ایک کی زبان پر تھا یا رب محمد انصر امت محمد. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب, آج مشکل گھڑی آئی ہے, امت محمد پر, امت محمد کی مدد فرما. ایک ہی کلمہ آیا. فرماتے ہیں یہ کلمہ ادا کرنے کی دیر تھی. پھر واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں ہمیں پتہ نہیں پھر کیا ہوا, کس طرح مدد و نصرت اوپر سے اتری. ہم نے 1,00,000 رومیوں کے پرہچے اٹھتے ہوئے ہم نے دیکھا. سبحان اللہ. پھر میں نے وہ لمحہ بھی دیکھا جب ان کے بڑے بڑے شاہ سوار اور بڑے بڑے جنگجو ان کو وہاں سے پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے ہم نے دیکھا. سبحان اللہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج بھی اگر محفل میلاد کا انعقاد کیا جائے, والی عرب و عجم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی پکارا جائے تو پیارے صاحبوں مدد و نصرت آج بھی اترتی ہے, آج بھی اترتی ہے. فرق یہ ہے کہ آواز دینے والوں میں اخلاص کتنا ہے. میدان کربلا ہے, شمر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا شمر کہ ہاں ہم آپ کو نیست و نابود کر دیں گے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے یہ موت سے کسے ڈرا رہے ہو؟ ارے موت کو میرے رب سے ملاقات کا نام ہے, موت سے ڈراتے ہو. میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے صاحبوں یہ بڑی پاک مجلس ہے اور یہ بڑی موت, اور اس کو اس وقت اور بھی زیادہ چار چاند لگ جاتے ہیں جب آل رسول اور ہمارے سروں کا تاج پیر سید مراد علی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ, پیر سید عادل حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور پیر سید محمود الحسن کاظمی صاحب اور اس محفل کی جان میاں ظفر عالم صاحب, علامہ مظفر حسین عاجز صاحب, علامہ شوکت صدیقی صاحب اور دیگر علماء معتبر علماء. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب کسی محفل کی زینت بنتے ہیں اس محفل کا رنگ پھر اور ہو جاتا ہے.